قاہرہ صاحب، عام طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹارچ بیرر مانی جاتی ہے کہ اس مفاہمت مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. تو مجھے تو آج ایک سیاسی عمل کے اندر سیاستدانوں کی، اپنی پولیٹیکل لیڈرز کی ناکامی نظر آئی ہے کہ وہ پروسیس جو امید دلا سکتا تھا اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی توڑ دیا. بلا شبہ ندیم صاحب، ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھنی ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ رک جائے گا تو ڈیڈ لاک ہو جائے گا. ڈیڈ لاک سے تو ڈیریلمنٹ ہوتی ہے، کبھی بہتری نہیں آتی. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے، ویسے تو کافی سالوں سے، لیکن کچھ سالوں سے زیادہ یہ جو ایک ڈکلائن ہے نا، ہماری اخلاقی انحطاط بھی ہے، سیاسی انحطاط بھی ہے، معاشی انحطاط بھی ہے. یہ جو سیاسی انحطاط ہے اس کے نتیجے میں لوگوں میں ٹالرنس کم ہو گئی ہے. اور میں آپ پہ اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے آرگومنٹ نہیں کر رہا، میں نے آپ کو چت کرنا ہے، آپ نے مجھے چت کرنا ہے. یہ ایک رویہ بن گیا ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہی رویہ آ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی بات درست ہے، اور دوسری جماعت کو تو بالکل ہم نے بالکل فیل کر دینا ہے پکڑ کے، اور اس کا وجود ہی ختم کرنا ہے. نہ کبھی کو ختم کر پایا ہے، نہ ہوگا. لیکن ہم ایک کرائسس کو حل کرنے چلتے ہیں، وہ حل نہیں ہوتا، ہم ایک اور بڑا کرائسس شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا، اس کے بارے میں ہم بچپن میں جب پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہ سمجھایا جاتا تھا ہمیں کہ کیپٹلسٹ جو ہیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں کرتے، بلکہ ایک کرائسس کو حل کرنے کے لیے ایک بڑا دائرہ، ایک اور بڑا کرائسس شروع کر دیتے، اور یہ ایک چھوٹا کرائسس کہیں گم ہو جاتا ہے. ایسی ایک صورتحال مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ہے. مذاکرات میں خان صاحب نے پہلے سب سے زیادہ تلخی رکھی. ہماری جماعتوں کے درمیان بھی بہت تھی، ماضی میں بہت تلخی تھی، لیکن پھر محترمہ نے اس کو انیشیٹ کیا، باقی جماعتوں نے بھی، میاں صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا، باقی جماعتیں بھی اس پہ آئیں. تو تمام تر تلخیوں کے باوجود بیٹھے کوئی رستے پیدا ہوئے. پھر چھوٹی موٹی تلخیاں ہوئیں، ہونی تھیں. گریجولی اس عادت کو پختہ کرنا تھا. انفارچونیٹلی وہ دنیا سے چلی گئی. اب اس کے بعد خان صاحب کی جب سے سیاسی طور پہ وہ توانا ہوئے ہیں تو ان کا رویہ اور زیادہ ہوسٹائل ہو گیا ہے. تو یہ جو ڈکلائن تھا یہ اور تیز ہو گیا ہے. میں کسی ایک وقت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک جماعت کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ اتنا زیادہ سپیڈ اپ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو دوسرے کو مانتے نہیں، اس کو ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، لہٰذا میں اس کے وجود کی نفی کر رہا ہوں. اور اختلاف رائے ذاتی دشمنی کی حد تک چلا گیا. تو یہی تو ایشو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میں نے چت کرنا ہے. اب یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا، شکر ہوا کہ جی اتنے سالوں سے کہہ رہے تھے چلو جی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مذاکراتی عمل شروع ہوگا تو کوئی رستے نکل آئیں گے. میں پہلے دن سے، جب سے میں یہ کرائسس شروع ہے، میرا ایک موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کے ذریعے ہی رستے پیدا ہوں گے. یہ پچھلی ہماری گورنمنٹ میں بھی ہمارا یہ موقف تھا. خان صاحب ڈائیلاگ پہ نہیں آتے تھے، اور ڈائیلاگ سے رستے پیدا ہوئے، پچھلے دور میں بھی ہوئے. اب جو مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ شرائط لاگو کی گئی. مذاکرات جتنے بھی ہوئے ان کی اب تاریخ نکالیے، اس میں شرائط نہیں رکھی جاتی. آپ اپنے جو پوائنٹس بھی ہیں، یہ کمیشن بنانے کا پوائنٹ ہے، ہمارے قیدیوں کو رہا کرو یہ پوائنٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو یہ پوائنٹ ہے، ہمارا فلاں کرو، جتنے پوائنٹ آپ کے ہیں آپ ان کو ان ایجنڈا آئٹمز کے طور پہ لے کے بیٹھیں گے. گورنمنٹ اپنا ایجنڈا آئٹم آپ کے سامنے کھولے گی، آپ کے سوالوں کا جواب دے گی، آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، اور دونوں کو اپنے اپنے پیڈسٹل سے نیچے آ کے ری ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چت کر سکے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے آپ کو کہا، گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ لکھ کے اپنے مطالبے دے دیں، آپ شرائط نہ دیں. میں یہ کہتا رہا کہ یار شرائط کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوا کرتے، آپ ایجنڈا رکھے کریں. اب آپ نے شرط لگا دی، پھر پہلے کہا جی کوئی شرط نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم لکھ کے دے دیتے ہیں. پہلے لکھنے پہ اعتراض رہا، پھر لکھ کے دے دیے. اب 7 دن دیے تو 7 دن برداشت تو کر لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی عمل شروع ہونے لگا ہے جو 6 مئی 2023 کو ہوا تھا، کہ 6 مئی کو مذاکرات کامیاب ہو گئے، الیکشن کی طے ہو گئی ڈیٹ، پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہوگا، سب کچھ ہو گیا، اور خان صاحب نے بیک آؤٹ کر لیا. آج بھی وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آج گورنمنٹ پھنسی بیٹھی ہے نا. ان کا جواب سنتے، انہوں نے آپ کو ریٹرن میں جواب دینا تھا. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھے، ان کو سوٹ کرتا ہے، ویسے وہ جتنے بھی ڈیڈ لاک آج تک انہوں نے کریٹ کیے ہیں ان کو اس سے بینیفٹ ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ان کا یہ خیال ہو کہ وہ گورنمنٹ کو چت کر کے، گورنمنٹ کو بالکل ناک رگڑ کے ہم جیت جائیں گے، تو یہ بالکل ان کی بھول ہے. اور اگر گورنمنٹ کا یہ خیال ہو کہ ہم ان کو بالکل کوئی سپیس نہیں دیں گے اور صرف ہمارا ایجنڈا چلے گا، تو یہ گورنمنٹ کی بھی بھول ہے.